السلام علیکم عزیز طلبہ، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 8 کا آغاز کریں گے، دا گلستان آف سعدی، گلستان سعدی۔ شیخ سعدی کی لکھے شیخ سعدی واز اے گریٹ اسٹوری ٹیلر۔ شیخ سعدی تھے ایک گریٹ عظیم اسٹوری ٹیلر، کہانی گو۔ کہانی گو کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ کہانیاں سناتا ہے۔ تو پہلے فقرے کا ترجمہ بنے گا، شیخ سعدی واز اے گریٹ اسٹوری ٹیلر۔ شیخ سعدی ایک عظیم کہانی گو تھے۔ He speaks to all the nations and is perpetually modern. وہ speaks مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، to all the nations، all تمام nations قومیں، and اور perpetually کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، ماڈرن جدید۔ وہ تمام قوموں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کی کہی بات ایسی ہے جیسے بالکل نئی، ابھی کی گئی، ابھی کے بارے میں کی گئی، تو وہ ہمیشہ سے جدید ہیں۔ سیڈ ایمرسن نے کہا، He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. وہ thought سمجھتے تھے of the گلستان کو as one of the Bibles of the world، دنیا کی بائبلز میں سے ایک۔ وہ گلستان کو دنیا کی بائبلز میں سے ایک سمجھتے تھے۔ فور کیونکہ، یاد رکھیں فور کا مطلب ویسے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب فقرے کے درمیان میں آئے گا تو بعض اوقات دو فقروں کو جوڑنے کے دوران جب فور یوز کیا جائے تو اس کا مطلب کیونکہ لیا جائے گا۔ He found in it the universality of moral law، انہوں نے اس میں پائی the universality، آفاقیت، of moral law، moral کہتے ہیں اخلاقی، لا قانون۔ تو کیونکہ ایمرسن نے اس میں اخلاقی قانون کی آفاقیت پائی، اس لیے اس نے اس کو دنیا کی بائبلز میں سے ایک سمجھا۔ بائبل عیسائیوں کی کتاب ہے۔ دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن، گلستان کا ترجمہ کیا گیا لاطینی میں اینڈ انگلش اور انگریزی میں۔ became love for the people، اور اسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اٹ از انٹرسٹنگ، یہ دلچسپ بات ہے، ٹو نوٹ، یہ جاننا، دیٹ انگلش اسکالرز کے انگلش مفکرین یوزڈ سعدیز ٹرانسلیٹڈ پیرابل، استعمال کرتے تھے سعدی کے ترجمہ کیے ہوئے حکایتوں کو ان دیئر اون ڈیوائن بکس، ان کی اپنی آفاقی کتابوں میں۔ آفاقی کتابیں مشہور کتابیں جو ہمیشہ رہیں، ٹل یہاں تک کہ اٹ واز ڈسکورڈ، یہ پتہ چل گیا، ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن، کہ یہ ایک انگریزی ترجمہ ہے، آف اے لیٹن ورژن، لاطینی شکل کا، آف پرشین اوریجنل، ایرانی اصل کے۔ پرشین کہتے ہیں ایرانی، اوریجنل کا مطلب اصل، ورژن کہتے ہیں شکل، لاطینی، ٹرانسلیشن ترجمہ۔ تو جب ہم اس پورے فقرے کا ترجمہ کریں گے تو یہ بن جائے گا، یہ بات جاننا بڑا دلچسپ ہے کہ انگریز مفکرین
سعدی کے ترجمہ کی گئی حکایتوں کو اپنی آفاقی کتابوں میں لکھتے رہے، یہاں تک کہ انہیں پتہ چلا کہ یہ فارسی کی اصل کتاب کی لاطینی شکل کا انگریزی ترجمہ ہے۔ Edwin Arnold has aptly described Gulistan in culinary terms as ایڈون آرنلڈ ایک انگریز مفکر ہے۔ ایپٹلی نہایت موزوں انداز میں بڑے ہی مناسب پیرائے میں ڈسکرائب بیان کیا ہے گلستان کو ان کیولینری کہتے ہیں کھانے کے متعلقہ غذائی ٹرمز الفاظ میں ایز جیسے۔ تو یہ فکرہ بنا کہ ایڈون آرنلڈ نے نہایت موزوں طور پر گلستان کو غذائی الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کیسے؟ این انٹلیکچوئل پلاؤ، ایک خیالی پلاؤ، اے لٹریری کری، ایک ادبی شوربہ، کری کہتے ہیں شوربہ کو، لٹریری کہتے ہیں ادبی کو، ایک کباب آف ورسٹائل جینیس، کباب ورسٹائل ہمہ جہت ہمہ پہلو، جینیس ذہانت، ہمہ پہلو ذہانت کا ایک کباب۔ The readers are sure to enjoy، پڑھنے والے sure یقیناً enjoy لطف اندوز ہوں گے these parables ان حکایتوں سے as food for thought، ان کے لیے ایک سوچنے کی چیز کے طور پر۔ جب ہم پورے فقرے کا ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا پڑھنے والے ان حکایتوں کو اپنی سوچ کو حرکت دینے کے لیے استعمال کر کے یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ پہلی حکایت ہے Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک فارسی غلام، پرشین ایرانی کو کہتے ہیں، فارسی کو بھی کہتے ہیں، تو ایران کا ہی پرانا نام پارس تھا، تو اس لیے اے پرشین سلیو ایک ایرانی غلام، ور تھے، سیلنگ بحری سفر کر رہے، ان میں سیم ایک ہی، بوٹ کشتی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام بحری سفر کر رہے تھے ایک ہی کشتی کے اندر۔ The slave had never been at sea۔ غلام کبھی نہیں سمندر میں آیا تھا۔ and اور experienced تجربہ ہوا تھا any کسی calamity مصیبت کا۔ غلام نہ تو کبھی سمندر میں آیا تھا اور نہ ہی اسے کسی مصیبت کا پہلے کوئی تجربہ ہوا تھا۔ آفٹر سم ٹائم کچھ دیر کے بعد دا بوٹ کشتی واز ہٹ بائی زد میں آ گئی اسٹارم ایک طوفان کے اینڈ اسٹارٹیڈ اور شروع کر دیا ٹاسنگ ہچکولے کھانا۔ کچھ دیر کے بعد کشتی طوفان کی زد میں آ گئی اور ہچکولے کھانے لگی۔ اٹ واز یہ تھا ویری بہت انکنوینئنٹ پریشان کن فار کے لیے پیسنجرز مسافر، یہ مسافروں کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ آل تمام ریمینڈ رہے کوائٹ خاموش ایکسپٹ سوائے دا سلیو غلام ہو جس نے ان فیئر آف بینگ ڈراؤنڈ، فیئر کہتے ہیں خوف، ڈراؤن ہوتا ہے ڈوب جانا، جس نے ڈوب جانے کے خوف میں بگن شروع کر دیا ٹو کرائے چلانا اینڈ ٹرمبل اور کانپنا۔ تمام لوگ خاموش رہے سوائے غلام کے جس نے
ڈوب جانے کے خوف میں کانپنا اور چیخنا شروع کر دیا. اینڈ کریٹڈ انکنوینئنس، اور پریشانی پیدا کی، بے چینی پیدا کی. کریٹ پیدا کرنا، انکنوینئنس بے چینی پریشانی، فار کے لیے، ادرز دوسرے، اور دوسروں کے لیے بے چینی پیدا کی. دا ادرز دوسروں نے ٹرائیڈ کوشش کی ٹو پیسیفائی ہم اسے پرسکون کرنے کی، بائی کے ذریعے، کائنڈنس شفقت، اینڈ افیکشن اور پیار سے. بٹ لیکن ہی ڈڈ ناٹ ہیئر اینی باڈی، اس نے کسی کی بات نہ سنی. دوسروں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی پیار اور شفقت سے، لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی. when جب uneasiness بے چینی لاسٹڈ رہی لانگر زیادہ دیر، دا کنگ بادشاہ آلسو بھی became ہو گیا displeased ناراض. جب بے چینی زیادہ دیر برقرار رہی بادشاہ بھی ناراض ہو گیا. In that boat اس کشتی میں there happened to be a sergeant ایک سارجنٹ بھی موجود تھا. Who said جس نے کہا with your permission permission کہتے ہیں اجازت کو، your تمہاری، with کے ساتھ آپ کی اجازت کے ساتھ، may I quieten him quiet کہتے ہیں خاموش، quieten میں نا خاموش کرنا، him اسے، کیا میں اسے خاموش کروں؟ یہ اب سارجنٹ پوچھتے ہیں. It will be a great favor یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا. favor احسان، great عظیم بہت بڑا. The king said بادشاہ نے کہا. The sergeant ordered sergeant بنا فوجی، ordered حکم دیا، the slave غلام کے بارے میں، to be thrown کہ وہ پھینک دیا جائے، into water پانی کے اندر. سارجنٹ نے غلام کے بارے میں حکم دیا کہ اسے پانی میں پھینک دیا جائے. so that تاکہ he could have experienced اس کو تجربہ ہو، وہ مزہ چکھے، the true danger of life true معنی اصل، danger خطرہ، of life زندگی کا، تاکہ وہ زندگی کے اصل خطرے کا تجربہ کرے یا اصل خطرے کا مزہ چکھے. نیکسٹ پیج. 2 persons دو شخص، three of him انہوں نے پھینک دیا اسے، throw ہوتا پھینکنا، اور throw کی دوسری فارم throw پھینک دیا him اسے، in the sea سمندر کے اندر. and when اور جب he was وہ تھا about to be drowned ڈوبنے ہی والا، they pulled him back انہوں نے اسے واپس کھینچ لیا. pull میں نا کھینچنا، بیک واپس، انہوں نے اسے واپس کھینچ لیا to the boat کشتی پر. and اور he وہ clung ہوتا ہے چمٹ جانا، cling فرسٹ فارم ہے، cling کو مطلب ہوتا ہے چمٹنا، clung دوسری فارم چمٹ گیا. the stem of clung the stem with both his hands اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، چمٹ گیا تختے کے ساتھ. then پھر he وہ sat down نیچے بیٹھ گیا، and اور remained رہا quite خاموش، بیٹھ گیا اور خاموش رہا. this appeared strange to the king بادشاہ کو یہ عجیب لگا. appear مینا ظاہر ہونا، لگنا، strange
strange, عجیب. یہ بادشاہ کو عجیب لگا. who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant. جو could not comprehend نہ سمجھ سکا the wisdom مصلحت عقل مندی in the action taken by sergeant فوجی کے کیے ہوئے کام کے. and اور he asked for it اور اس نے اس سے اس بارے میں پوچھا. the sergeant replied سرجن نے فوجی نے جواب دیا. ریپلائی ہوتا ہے جواب دینا, ریپلائڈ دوسری فارم ہے جواب دیا. before اس سے قبل he had experienced the danger of being drowned. He knew not the safety of the boat. before اس سے قبل اس کو ڈوب جانے کے بارے میں تجربہ ہوا تھا. He knew not the safety of boat. اس کو کشتی کی حفاظت کا اندازہ نہیں تھا. A man ایک شخص does not realize نہیں محسوس کرتا the worth of safety حفاظت کی قیمت from the misfortune بدقسمتی سے until یہاں تک کہ he has tasted it وہ اس کا مزہ چکھ لے. پورے کا دیکھیں. ڈوبنے کی خطرے کا تجربہ ہونے سے پہلے وہ کشتی کی حفاظت کے بارے میں نہ جانتا تھا. انسان کو اس وقت تک کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی بری چیز کا مزہ نہ چکھ لے. تو یہ تھی پہلی کہانی کہ غلام پہلے نہیں جانتا تھا کہ کشتی کی حفاظت کتنی زیادہ ہے, کہ کشتی کتنی محفوظ جگہ ہے, تو اس لیے وہ شور مچایا جا رہا تھا. جب اس کو پانی میں پھینکا گیا اور اس کو واقعی سمجھ آئی کہ پانی میں اگر میں گروں گا تو پھر یہ ہوگا میرے ساتھ, اور کشتی کے اوپر میں اتنا محفوظ ہوں, تو پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ کشتی جو ہے وہ مجھے بچا سکتی ہے. اس لیے وہ مطمئن اور پرسکون ہو کر بیٹھ گیا. تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. کل ملیں گے اگلی حکایت کے ساتھ. اللہ حافظ.